افسران جو ہیں کھل کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، ادارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ چیئرمین نیب نے کہا ہے. پاکستان میں کوئی کنٹینیوٹی آف پالیسی نام کی تو چیز ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ جو نیا افسر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب سے یوں ہوگا. میں بتاؤں گا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر بہاریں لگی ہوئی ہیں. سر کیا ہو رہا ہے؟ سر انجوائز ہو رہے ہیں، ٹھنڈ، ڈبل جیکٹ. واہ سر، یہ بھی دیکھیں نا، شارٹ لیوڈ سا ہوتا ہے. جیسے ہی ٹھنڈ جانا شروع ہو جائے گی، گرمی آنا شروع ہو جائے گی تو ہم پریشان ہوں گے. اس لیے میں تو سب کو کہتا ہوں کہ جن کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹھنڈ کھائیں، انجوائے کریں. سر یہ نا کوئی رنگ باز مجھے اکثر ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہو بہت ٹھنڈ ہے، ہم سے تو کام ہی نہیں ہو رہا. او بھائی میں تمہیں جانتا ہوں بڑا پرانا، تم سے بہار کے موسم میں بھی کبھی کام نہیں تھا ہوتا. تو چلے سر، کام سے ہی اگر بات ہو رہی ہے تو آگے چلتے ہیں. افسران جو ہیں کھل کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، ادارہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ چیئرمین نیب نے کہا ہے. تو اس سے تو ایک ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا پہلے ہی کہہ دیتے، جو پہلے مک نکالی ہوئی تھی ہر انسان کی، تو تب یہ چیز نہیں یاد آئی. لوگ سر واقعی میں سر ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ ڈر گئے تھے. نیب جو تھا وہ ایک بہت ہی خوفناک سے ادارہ بن گیا تھا کہ گھروں کے اندر تک لوگوں کو تھا یار کہ ہے نا کرنا نیب آ جائے گی. تو چلیں اچھا ہے، نیب ویسے بھی آج کل ذرا ان ایکٹیو ہوئی ہے، تو یہ تو اچھی چیز ہے، یہ مثبت ہے کہ وہ ان کو فائنلی خیال آ گیا. سر دیکھیں وہ تو تھوڑے دن پہلے قانون سازی تو یہ ہوئی تھی کہ جی پتہ نہیں 50 کروڑ سے کم کا کیس نہیں ٹیک اپ کر سکیں گے. پھر وہ ہوا کہ نہیں کر سکیں گے. پھر نیا چیف بھی لایا گیا کہ اب تو ہوگا. تو وہ ان ایکٹیو کرنے کی جتنی کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. اب نیب کے چیئرمین نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بے فکر ہو کے بیوروکریٹس کو کہ بابوؤں کو کہ آپ کام کریں، آپ کو نہیں ہم پکڑیں گے. اچھا بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے، یہ تو یہ آج کہہ رہے ہیں، جو اگلا چیئرمین آئے گا وہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا، اور وہ ان کو پکڑے گا جنہوں نے ان کے کہنے پہ اب کام کرنا شروع کیا. سو یہ پاکستان میں کوئی کنٹینیوٹی آف پالیسی نام کی تو چیز ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ جو نیا افسر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب سے یوں ہوگا. میں بتاؤں گا. سر ہم یہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں بھائی بہن، ان کو کام کرنے نہیں دیں گے تو بہت زیادہ مسئلے بڑھ جائیں گے. ابھی تو مسئلے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو چلتا ہے سسٹم، گورنمنٹ چل رہی ہے، کاغذ ادھر سے ادھر پہنچ گیا ہے، بندہ ادھر سے ادھر چلا گیا، یہ کچھ سیاستدان بیٹھ کے خود کر رہے ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ سارا کام یہ لوگ کرتے ہیں. اور اگر یہ ڈر جائیں تو واقعی میں یہ میں بالکل بھی کسی بھی تن سے نہیں کہہ رہا، سسٹم رک جاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کتنی دیر بند رہی ہے. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن روکنا بہت ضروری ہے، لیکن کام کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سو جب کام ہوگا تو کک بیکس بھی ہوں گے، پھر رشوتیں بھی ہوں گی، پھر سارا کچھ ہوگا، اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن اگر کام نہیں نہ ہوتا، وہ مسئلہ ہے کہ وہ امار پوڈ کاسٹ میں جنید اکرم کے ساتھ اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ ملیشیا میں 10 ارب ڈالر کا ایک بندہ کرپشن کر گیا. وہ بعد میں پھر پکڑا بھی گیا ایونچولی، اور وہ تو پھر اس کی تو گرفتاریاں پتہ نہیں امریکہ اور ادھر ادھر بڑے چیزیں ہوئیں. 10 ارب ڈالر لیکن وہ ملک چلتا رہا. وہ ملک نہیں رکا. یہاں پہ تو آپ کو کتنے سال رکا رہا ہے نا. 10 ارب کا ہول ڈال گیا ایک بندہ، لیکن چلتا رہا، ملک چلتا رہا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پالیسی تھی، کام ہونا نہیں بند ہو سکتا تھا. یہاں پہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ یہاں پہ الٹیمیٹ کرپشن، وہ بڑی مزدار اس کی بات تھی کہ الٹیمیٹ کرپشن انہوں نے بڑی کرپشن کی تھی. اچھا کی تن 2 فلیٹ دبئی چل رہے یار، کیا کیٹیا لیول کی کرپشن ہے کہ 2 بیچارے نے فلیٹ لیے. سر یہ اصل میں نا ہمیں نا ہم بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے نا اس چیز میں آگے ہیں کہ جب لفظ کرپشن آتا ہے نا تو ذہن میں صرف آتا ہے اربوں اور خربوں. ایک تو ویسے بھی ہمارا جو 1 ارب ہے اس کی اگر آپ ویلیو نکالیں تو وہ ویلیو نہیں رہی اس کی. ہاں وہ خرب جو ہے وہ شاید ابھی زیادہ چیز ہے. جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فواد چودھری یہ جیو پہ شاہ زیب کے شو پہ آئے ہوئے تھے، اور شاہ زیب نے ایک بڑا ہی زبردست سوال پوچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو نہیں پتا میاں، وہ جب ان کا یہ تھا کہ میاں صاحب نے اتنی کرپشن کر لی تو وہ اتنی کرپشن کر لی. تو شاہ زیب کا بڑا اچھا سوال تھا کہ کتنی کرپشن کی ہے. کہتے ہیں وہ ہے نا، لکھا ہوا ہے نا، آپ دیکھ لیں کتنا. کہتا ہے آپ کے پورا جو آپ نے کیس کیا ہے میاں صاحب کے اوپر، اس کے اوپر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، ایگزیکٹ اس کے اماؤنٹ بتا دیں کتنی ہے. اور اس سے مجھے ایک بڑا اچھی چیز ہوئی کہ اس ملک میں اس قسم کی چیز پکڑنا ناممکن ہے.
کسی بھی تفتیشی ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں. نیب نے مجھے بتائیں کتنے کو پیسے, پلی بارگن سے پیسے آتے ہیں نا. نیب نے کون سا کوئی ایسا کیس ہے جس کو کہا ہے کہ یار یہ کیس ہوا اور زبردست ہو گیا اور ہم نے اس سے پیسے بھی اتنے ریکوری ہیں, پکڑا جائیں بھی تو یہ پروو نہیں ہوتی بات. ادھر دیکھیں وہ تو کبھی سالڈ کیس نا, نیب چھوڑیں, سرکار جو ہے نا کبھی سالڈ کیس کسی کے خلاف بناتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو اسی سے دوستی کرنی پڑ جاتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اگر سالڈ کیس بنے ہوتے تو صلح کا تو مارجن ہی نہ رہتا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, خان صاحب کے خلاف بھی کوئی سالڈ کیس نہیں بنے گا. ایک تو ہے نہیں, دوسرا بنے گا بھی نہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہو بھی تو مطلب اگین میں نہیں کہہ رہا کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے بنے گا نہیں, کیونکہ کل کو صلح کرنی پڑ سکتی ہے. اور پھر پتہ ہے سر, تفتیش کرنا, کیس بنانا, یہ بڑا پڑھنے لکھنے کا کام ہے. مطلب آپ ایک ادارے کے ڈاکیومنٹس کھولیں گے کہ اس نے کیا لکھا, اس کے پاس ای میل کب گئی, اس نے ای میل میں اپروول کتنے بج کے کتنے منٹ پہ دیا, اس اپروول پہ اس کا سائن ہوا نہیں ہوا. اتنا پڑھنے لکھنے والا کام کون کرے گا؟ یہاں پہ جو ریگولر وہ ہے نا پروسیجر, وہ یہ ہے کہ اس ادارے سے جہاں پہ ان کو شک ہو کرپشن کا, اس سے کسی بندے کو بلاتے ہیں, بیسیکلی شریف آدمی کو, اسے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم تن دیں گے, تم بتاؤ کہ کرپشن ہوئی کیسے تھی اور کس نے کی تھی. سر یہ دیکھیں نا, اور وہ جس کو فورینزک بیسیکلی ہے نا, کہ آپ ڈاکیومنٹیشن کھول کے بیٹھے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اصل میں اس چیز کا لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے جو کام کیا ہے, اگر تو کسی نے کیا ہے تو ہم نے پکا کام کیا ہے, اس کی کب پکڑا جائے گا. وہ اصل میں ان کو اور طرح سے تنگ کرتے ہیں, ان کو اندر رکھتے ہیں, ان کو بری کنڈیشنز میں رکھتے ہیں. نیب کے اندر جو ان کے تفتیشی افسران ہوتے ہیں, تو ہم نے سنائی کیا باتیں ہم نے فیس بھی کی ہوئی ہیں کہ وہ بڑے بدتمیز لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بڑی ہی آپ کو وہاں پہ نا لگاتے ہیں تڑکا. آپ کی جو وہاں کی پیشی ہوتی ہے نا نیب کی, اگر آپ ارسٹڈ بھی نہ ہو, ویسے وہاں جانے کے آپ جاتے ہیں, وہ آپ کو پہلے مطلب 2.5 گھنٹے بٹھا دیتے ہیں کہ بیٹھے رہے, وقت آئے گا تو آپ کو بلائیں گے, پورا آپ کا دن لگواتے ہیں. سر وہ بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز میرا یہ خیال ہے کہ اگر محنت کی جائے نا, مطلب ظاہر ہے پتہ نہیں کون کرے گا, کوئی باہر سے کسی کو بلانا پڑے گا, ہم تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر محنت کی جائے تو پکڑے جا بھی سکتے ہیں. کیونکہ وہ جو پکا کام آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو کرپشن کرنے والے ہیں, یہ بھی تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں نا, کتنا کو پکا کام کر لیتے ہیں. یہاں پہ اس وقت میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک شخص جو اس وقت زیر عتاب ہیں, ان سے صرف ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ اس کا جواب دے دیں, ہم آپ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ والا جو آپ کا پلاٹ ہے, یہ جو آپ کے نام پہ ہوا ہے, تو اس کی ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی, وہ ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی, کس کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے بس یہ بتا دیں اور آپ جائیں. اس کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ادھر بس ایسے ہی ہے سر. سر اس کا ویسے ایک حل ہے اس سارے مسئلے کا, اور وہ حل ہے جو کہ ایک حد تک یہ ہمارے جو گلف نیشنز جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ ہر بندے کا ہوتا ہے کہ کرپشن کی وجہ کیا ہوتی ہے, یار میرا کام ہو جائے جلدی ہو جائے, اور اس کے اوپر جو جس نے کام کرنا ہے وہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے اس کے اندر. سعودی وغیرہ میں انہوں نے اس چیز کو تقریباً ریگولرائز کر لیا کہ اگر آپ فرض کریں پاسپورٹ بنوانے گئے ہیں, آپ لائسنس بنوانے گئے ہیں, آپ اپنا کوئی پلاٹ ٹرانسفر کچھ بھی ہو آپ کا کام, سو وہاں پہ ہر چیز میں اس کی 2 مختلف لائنز ہیں. ایک ہے ریگولر جس میں آپ گھسیں اور وقت اپنا بتائیں, اور آگے جب باری آئے گی آپ کا کام تب شروع ہوئے گا. دوسرا ہے کہ آپ اچھے سے کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ کی پرچی ہی ہے ہی نہیں, آپ نے اس کی فیس زیادہ دی ہوئی ہے, آپ جائیں آپ کا کام ہو جائے گا. یہ تو ہے مطلب. اور فرض یہ جو ابھی دیکھی تھی آپ نے ویڈیو ریسنٹلی, وہ جو اے آر وائی کے جو اینکر ہیں جنہوں نے ایئرپورٹ پہ بنائی تھی کہ ایئرپورٹ پہ دیکھیں وہ کچھ لوگ لائن توڑ کے جا رہے ہیں, اقرار الحسن. ہاں, تو آپ اس سے بھی میں اس کو اور بہتر کر دیتا ہوں, آپ ایک لائن بنا دیں, آپ کہیں یار اپون لینڈنگ اس سے کوئی 1 دن پہلے آپ نے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر, پی آئی اے کے اکاؤنٹ کے اندر, یا سوری سول ایویشن کے اکاؤنٹ کے اندر آپ نے 20,000 روپے فی بندہ جمع کرانا ہے. آپ کی جو امیگریشن ہے وہ ہم آپ کے کمرے میں بٹھا کے, جو ابھی بھی ہوتی ہے اگر آپ نے سفارش کرائی ہو, ہم کرا دیں گے, بندہ کرا دے گا, آپ کا سامان بھی آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اس کو ریگولرائز کر دیں, اس کے تھرو انکم لیں. سر وہ نہیں چل سکے گا. وہ اس لیے نہیں چل سکے گا کیونکہ وہ تو پھر جس طرح سے آپ یہ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ نادرا کا جو ایگزیکٹو سینٹر ہے, پاسپورٹ کا ایگزیکٹو سینٹر ہے, ٹھیک ہے, اچھا اس سے جو انکم ہے وہ تو سرکار کو جائے گی نا. یا تو پھر آپ کہیں کہ جو ایگزیکٹو سینٹر میں نوکری کرتا ہے اس کی تنخواہ بھی ریگولر سینٹر والے سے زیادہ ہوگی, ظاہر ہے. تو پھر اگر وہ ہوگی تو پھر ان کا آپس میں مسئلہ پڑ جائے گا کہ بھی دونوں نے ہم نے ایک امتحان پاس کیا ہے, یا دونوں ہم ایک جگہ سے آئے ہیں, تو اس کو تنخواہ کیوں زیادہ مل رہی ہے, میری ڈیوٹی یہاں کیوں نہیں لگی.
یہاں پہ بالکل یہ ویسے ہی ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کاروبار کے لیے آپ نے 4 چیزیں امپورٹ کرنی ہیں, 3 چیزیں یہاں سے آپ نے لینی ہیں, 2 چیزوں میں ویلیو ایڈیشن آپ نے کام کر کے ایڈ کرنی ہے, اور پھر آپ نے ایک پروڈکٹ فروخت کرنی ہے, ایکسپورٹ کرنی ہے, واٹ ایور. اب اس میں جو ریڈ ٹیپزم ہے اور اس میں جتنے ٹیکسز ہیں, مطلب آپ اگر ایک ایوریج بزنس کوئی بھی پاکستان میں شروع کرتے ہیں تو تقریباً 35% ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی جس نے بھی کی ہے, ان کو پتا تھا کہ ہم یہ ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹیکس تو ہم ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے, فکس ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ٹیکس کلیکشن چل رہی نہیں. تو یہ کیوں انہوں نے اتنا ہائی ٹیکس رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ سب انڈر انوائسنگ کروائیں گے, سب انڈر انوائسنگ کے تھرو لے کے آئیں گے. وہ اتنا اچھا انڈر انوائسنگ جو ہے نا وہ بڑا رسکی کام ہے. وہ رسکی کام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پھر اس سامان کی انشورنس بھی نہیں کروا سکتے. آپ سوچیں آپ نے 4 کروڑ کا سامان خریدا چائنا سے, وہ بائی شپ آ رہا ہے, شپ رستے میں ڈوب جاتی ہے, آپ کا 4 کروڑ گیا کیونکہ وہ انڈر انوائسڈ ہے, تو انشورنس ویلیو اتنی ملے گی. بالکل. اچھا, یہ سارا کچھ ان کو قانون سازی کرتے وقت پتہ ہے, کیونکہ اگر یہ قانون بدل دیں گے, اس کا ٹیکس ریٹ نیچے لے آئیں گے, لوگ واقعی لیگل چینل پہ شفٹ ہو جائیں گے. جب لیگل چینل پہ شفٹ ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہی ہمارے سرکاری افسران جیسی ٹیکس ریٹ نیچے جائے گا یہ ہڑتالیں شروع کر دیں گے, کیونکہ پتہ ہے کہ اب تو پھر جب سب چیزیں لیگل ہونی شروع ہو گئی تو پھر دیہڑی کہاں سے لگے گی. اور یہ ویسے بھی دیکھیں, یہ ریڈ ٹیپزم اس لیے بھی ہے کہ احسان بھی تو چاڑنا ہے نا, کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہو رہا ہے, ورنہ یہاں تو کسی کا کام ہوتا ہی نہیں. تو بس لیکن یہ دیکھیں نا, ہم تھوڑا سا انفیئر بھی ہوتے ہیں اپنے ساتھ کہ یہ کون سا کو ہمارا واحد ملک ہے جہاں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہر جگہ اس قسم کا کام ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا کر آ کے اب اپنا کام کروا لو, کام کرانے کی بات ہے نا, تو ہو جاتا ہے. ہاں لیکن جو جس چیز میں نیب کے شاید ساتھ ہوں, جو بلیٹنٹ کرپشن ہے نا, کہ یار کسی کو اگر آپ نے کام گورنمنٹ کام پیدا ہوا ہے, اس کا ٹینڈر ہوا ہے, اس کے اندر بڈنگ ہوئی ہے, سب 4-5 کمپنیاں آئی ہیں, اس میں جو بیسٹ کمپنی ٹیکنیکلی اور فائنینشلی اس کو نہ دے کے کسی اور کو اس لیے کام دیے کیونکہ وہ کام تو کرنا جو کہ نہیں ہے, ناقص کریں گے, لیکن کیونکہ اس کے اندر کک بیک ہے, تو وہ تو پھر اس کا احتساب تو ہونا چاہیے میرے خیال میں. دیکھیں یہاں تو ہوتا نا کہ ہر چیز ایکولی مشکل ہوتی, تو پھر تو آپ کہتے کہ چلے جی ٹھیک ہے, ادھر کا نظام ہی ایسے ہے. آپ نے ایک طرف کاروبار کرنے والوں کو اتنی مشکلات دے کے دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ اچھا اگر پلاٹ خریدو گے یا ریئل اسٹیٹ میں آؤ گے تو پھر ایزی ہے. تو یہ تو پھر آپ جو ہے سب کو آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ کاروبار چھوڑ کے صرف ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈ کریں. ہاں لیکن ابھی شاید اس میں بھی تھوڑی تبدیلی آ جائے, کیونکہ میاں صاحب کا یہ ہمیشہ سے ہے کہ مطلب اگر میاں صاحب آ گئے تو وہ انڈسٹری کے اوپر بھی ایمنسٹی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ مطلب اس کے اوپر وہ ایمنسٹی دیں گے. ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی آئی تھی, باقی قسم کی ایمنسٹی آئی تھی, اب ایک انڈسٹریل نوعیت کی ایمنسٹی جو ہے اس کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ دی جائے گی لوگوں کو. اگین پرابلم وہی ہے کہ وہ میاں صاحب کتنی دفعہ یہ کروا چکے ہیں, میاں صاحب 4تھی دفعہ آ رہے ہیں, تو پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہوگی, نہیں ہوئی نا. وہ جب پوری ریاستی مشینری جو ہے نا وہ ایک طرف لگی ہوئی ہو جب, اور اگین پھر میاں صاحب کے اپنے انٹرسٹ بھی اسی طرح الائنڈ ہیں, مطلب میاں صاحب جو ہیں اگین 4تھی دفعہ آ رہے ہیں, میاں صاحب کی ایک پارٹی ہے. سو ہمارے میں سے ادھر کون سا بندہ ہے جس کے پیسے جو بھی اس کے پاس تھوڑے بہت اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ میں پارکڈ نہیں ہے. اچھا آج میں تو خود بلکہ یہ سوچتا ہوں کہ آج اگر ریئل اسٹیٹ کو اس طرح سے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا جائے, ہر ایمپٹی پلاٹ پہ اگر آپ ٹیکس لگا دیں کہ اگر اس کو بناؤ نہیں تو پھر ٹیکس دو, ادھر تو بلڈ بات ہے. ہاں ختم ہو جائے گا. تو یہ تو کسی طریقے سے ہی پیسے وہاں سے نکال کے, اور وہ طریقہ کیا ہے وہ مجھے تو نہیں پتا. سو یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, اور وہ میاں صاحب تو بالکل اکوپڈ نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو سر پراپرٹی کا یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ آپ کی جو سب سے بڑی ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ اسی کے یہ خالی پلاٹس بہت زیادہ ہیں نا, اسی کے زیادہ علاقہ ہے اور جہاں پہ ہیں. لیکن ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی جتنی اسکیمیں آئی ہیں وہ زیادہ تر سکسیزفل ہوئی ہیں, اور زیادہ تر. لیکن اب مسئلہ یہ کہ نا کہ ان کو بھی ایک چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یار جب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی ایک مستقل اس طریقے سے, تو ہم جو مرضی کر لیں, جتنی ایمنسٹیاں ہو جائیں, جتنا اس بزنس کو لوکریٹو بنا دیں, کنزیومر جو ہے یا اینڈ یوزر جو ہے وہ نہیں آئے گا ہمارے پاس. وہ صرف تب آ سکتا ہے جب ہمارے پاس ایک پیچھے سے ہو یار کہ ہمارا سٹیبلٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو دوسری ایک اور بھی اس میں نا غور کرنے والی بات ہے کہ یہ اگین زیادہ تر
اچھا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ان کی کامیاب نہیں ہوئی، کچھ تو وہ ہے نا جس میں پلاٹ ہی نہیں ملے لوگوں کو، وہ تو مطلب بالکل ہی ایک قسم کا فراڈ ہو گیا، مطلب چاہے ہوا غلطی سے جان کے نہیں کیا، کسی نے غلط کر دیا، لیکن اور پھر یا پھر یہ کہ کسی اور سوسائٹی میں ان کو کمپنسیٹ کیا گیا، یہ تو ہو ہی چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں جو ہم کامیاب فیزز ہیں نا جن کو ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا کامیاب ہے، وہ بھی وہ آج تو کامیاب ہے کہ بڑی اونچی ٹریڈ ہو رہی ہے اس میں، لیکن وہ اس میں بھی انہوں نے حکومتوں سے، جو بھی اس وقت کی حکومتیں تھیں، کئی دفعہ بیل آؤٹ لیا ہے۔ سو کاروبار کرنا ان بیچاروں کو بھی نہیں آتا، کیونکہ مطلب ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ہمیں نہیں آتا ان کو بھی نہیں آتا۔ اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ چاہے آپ کوئی چیز پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہو، چاہے ایکسپورٹ کرتے ہو، چاہے ادھر مارکیٹ کے لیے بنا کے بیچتے ہو، چاہے ریئل اسٹیٹ کرتے ہو، اس ملک میں نا سرکار کو تھوک لگائے بغیر کاروبار کرنا آتا ہی نہیں کسی کو، اور شاید سرکار نے ایسے جال بچھائے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے بغیر ہو ہی نہ سکے۔ تو ایک وشیس سائیکل سا بنا ہوا آپ کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ پر چلیں اس میں مثبت اس لحاظ سے ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، مسئلہ اس نوعیت تک آ گیا تھا، مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے دور میں آیا تھا جب نیب کو انہوں نے بہت یوز، اور سیاسی جماعتوں نے بھی یوز کیا نیب کو۔ پی ٹی آئی نے تو دیکھ لیں اس کو آئی تھنک پرفیکٹ کر لیا تھا نا اس کو، یار کہ جس کے ساتھ مسئلہ ہے وہ مطلب سیاستدان کیوں نہ ہو، بیوروکریٹ کیوں نہ ہو، وہ عام سویلین کیوں نہ ہو، نیب ہمارے پاس ہے جو ہمارا واچ ڈاگ میں سے واچ نکال دو ڈاگ ہے، مطلب وہ ہر بندے کو پکڑے گا جا کے۔ اس سے ہوتا صرف یہ ہے کہ آپ کے باقی جو کک بیکس والے کام ہیں وہ تو چلیں اپنی جگہ، جو ریگولر کام ہے جو کہ ہونا ہے تو حکومت کا پہیہ چلنا ہے، تو چیزیں موو ہونی ہے، سڑکیں صاف ہونی، چیزیں ہونے، وہ اس پہ بھی سائن کرنے سے لوگ جو تھے گھبراتے تھے کہ یار میں اس پہ آج سائن کر دوں گا تو مجھے 2 سال بعد میں کیا کروں گا۔ اور دیکھیں ہم یہ بھی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ جتنے یہاں پہ افسران جو ہیں ان میں سے ایک ویلیو ہوگی جو لوگ کرپٹ ہیں، لیکن خاصی ویلیو ان لوگوں کی بھی ہے جو آنیسٹ بھی ہیں، اور اگر ان کو بھی ڈر لگنا شروع ہو جائے تو پھر تو بالکل کام نہیں ہوئے گا۔ سو یہ میرے خیال میں ایسی اور خبریں آنی چاہیے مثبت اس لحاظ سے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ بیوروکریسی کو موٹیویٹ کریں یار کہ آپ اپنا کام کریں، ہم نہیں دیکھ رہے آپ کی طرف۔ بالکل سر، یہ مثبت خبر ہے کیونکہ یہ آئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں سوچ وچار شروع ہو گیا ہے۔ ابھی میرے خیال میں کچھ عرصہ اور لگے گا جس کے بعد کوئی تبدیلی ہم شاید دیکھ سکیں۔ وہ کچھ عرصہ اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے سارے کام روک دیے، انہوں نے کہا کہ جب تک احتساب نہیں ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا، اور احتساب شروع ہوگا 2008 سے، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب کے بغیر کام شروع نہیں ہوگا، لیکن احتساب شروع ہوگا 2018 سے یا پھر 9 مئی سے whatever۔ تو ابھی یہ اس میں پھنسے رہیں گے۔ ایک خبر آپ نے شاید پڑھی ہو، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی جب ہم پاور میں آ جائیں گے تو شاید ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور ہمیں کمریں کسنی پڑیں گی۔ اچھا اب آپ کو اس پہ میں یاد دلا دیتا ہوں، 2018 عمران خان صاحب آئے، اسد عمر نے یہ کیا، اسد عمر نے کہا جی کہ ہمیں فیزیبل نہیں مل رہی ڈیل تو کمرے کس لیتے ہیں۔ ان کو پھر گیا ڈنڈا، ان کو ہٹایا گیا، نیا بندہ آیا، 8 مہینے ضائع ہو گئے، پھر آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے۔ یہ وہ 8 مہینے ہیں جس میں میرے اور آپ کے شوز آن لائن موجود ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس فوراً جائے گا۔ اچھا اگین یہ واقعی آئیڈیل نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا، اور کمرے ہی کسنی چاہیے، اور یہ بیسیکلی عاطف میاں تھیوری ہے کہ آپ کمرے وہ بیلٹ کہتا ہے، یہ کمر کہتے ہیں۔ ہاں سو لیکن وہ جنہوں نے کسنی ہے نا وہ نہیں تیار۔ ہاں تو اب عمران خان کو یہ لگا تھا کہ ہم 1 پیج ہیں تو ہم کہیں گے تو سب کس لیں گے، انہوں نے کہا کہ کوئی 1 پیج پوچھ نہیں ہوتا۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ 1 پیج ہے تو ان کو بھی ابھی سرپرائز ملے گا کہ نہیں بیٹے ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی بھی شاید تھوڑا بہت کوشن ہوگا نچوڑنے کا، وہ نچوڑ جب ایک دفعہ سب کچھ نچڑ جائے گا تو پھر اگر تو چلنا ہے تو پھر ایونچولی تو کمریں ہی کسنی پڑیں گی۔ ہاں اور دیکھیں وہ کمر کسنے کا مطلب کیا ہے؟ ریاست کا سائز چھوٹا، ریاست کا سائز چھوٹا کیا ہے کہ سرکار بیسیکلی جو ایکسپینسز ہیں وہ اپنے کام کریں۔ لیکن دیکھیں آپ اس طرح سے اس چیز کو دیکھیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو الفتح جا کے جو امپورٹڈ ڈو کا سوپ ہے وہ نہیں ملے گا، وہ بھی اس کا حصہ شاید ہو، وہ اگر آپ پریمیم پے کریں تو مل جائے گا، وہ بھی اس کا شاید حصہ ہو۔ لیکن اصل جو اس چیز کمر کسنے اور بیلٹ کسنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو باقی جو بہت بڑے بڑے آپ کے اخراجات ہیں ان کو کم کریں، اور کس طرح کریں گے وہ تو اسی طرح ہے کہ آپ سارے لوگوں کو آن بورڈ لیں اور مشترکہ پالیسی بنے اور پھر کمر کسی جائے۔ ہاں اور دیکھیں وہ نہیں بات ہے، یہ انڈیویجول نے نہیں کرنا۔ یس آئی تھنک فرق اب یہی آ گیا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم نے خود کرنا ہے، نہیں، یہ اداروں اور محکموں نے کرنا۔
سو ان سے جب کروا لیں گے آپ تو یہ ہو جائے گا. ویسے میں حیران ہوں پھر سے کہ یہ آپ نے مجھے نظر سے نہیں گزری کہ ساگڈار صاحب نے پھر یہ بات کی کیا ہے میں شاید نہ جانا پڑے. مطلب ہم نہ جائیں, ہاں پہلے تو جانا تو پڑنا ہے لیکن ہم چوز کریں کہ ہم بیلٹ کس لیتے ہیں, ہم جائیں نہ. ہاں تو یہ تو پھر انہوں نے بھی کہا ہے. گڈ لک. اچھا وہ کون سا چاہتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ آ جائیں؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یار چلو جاؤ جان چھوڑو. بہرحال چلے سر, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک لحاظ سے مثبت ہی ہیں. بالکل مثبت ہے کہ لوگوں کا دھیان جانا شروع ہوا کہ خرچہ کہاں ہو رہا ہے, ضرورت کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ چیز بہت مثبت ہے. ٹھیک ہے چلیں باقی اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ان شاء اللہ پھر سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.